میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ہم پاکستان میں بڑی طرح طرح کی چیزیں مانتے ہیں جن کا کوئی تک نہیں ہوتا۔ مثلا جیسے ہمارے بچپن میں 50s اور 60s میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ جو اٹک کا دریائے سندھو کے اوپر اٹک کا ریلوے برج ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ران کی ہڈی سے بنا ہوا ہے۔ ران کی ہڈی وہاں پہ پڑی ہے، گرڈر شرڈر اس میں نہیں ہے، اور بڑے یقین اور اس کے ساتھ بتایا جاتا تھا کہ نہیں وہ بالکل۔ تو اس زمانے میں ہم سنتے آئے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آخری بار یہ بات میں نے کہیں 1995-96 میں بھی سنی تھی۔ میرے چچا کے گھر میں جو خانسامہ تھا اس نے مجھے بتایا کہ جی وہ حضرت آدم کی ریڑھ کی ہڈی سے یہ اپنی ران کی ہڈی سے بنا ہوا ہے۔ اور پھر وہ جیسے میں نے ایک کہانی آپ کو سنائی کہ وہ کمپیوٹرز کے بارے میں کہ جی وہ کمپیوٹر نو تھک لا کے وہ کاغذ پا دے، وہ سارا کچھ ہی تواڈے بارے چ دس دیندہ ہے، باپ کا نام، دادے کا نام وغیرہ ٹائپ چیزیں بھی، بیماریاں بھی آپ کی ساری، اور جو جس بیماری سے آپ کا پردادا مرا تھا وہ بھی شاید بتا دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو کہ اخبار ہے نا، ایک تو ہے نوائے وقت، پنجابی دا وقت جڑا ہوندا ہے، وقت پیار ہوندا ہے لوکاں نوں، نوائے وقت ہے، اور دوسرا ہے جنک۔ یہ دو اخبار اس قسم کی نا بے پرکی بہت خبریں چھاپتے ہیں۔ اور بہت سال پہلے میں جب ایک اخبار میں ریگولر ایک ہیومر پیس لکھا کرتا تھا تو میں ایک اردو اخبار یہ چیتھڑا میں ضرور خریدا کرتا تھا کہ اس میں کوئی بونگی ہوگی جس کے اوپر میں اپنی وہ لکھ لیتا تھا ہیومر پیس۔ یہ جب بھوچال آیا 2005 کا تو بہت جانیں ضائع ہوئی، 1,00,000 انسان جان سے گیا۔ تو اس کے کچھ تھوڑے دن کے بعد ہمیں کسی کو ملنے کے لیے جانا پڑا۔ پہلے ہم کبھی نہیں انہیں جانتے تھے، وہ پتہ نہیں کیا کسی نے رشتہ دار نے باہر سے کوئی چیز بھیجی تو وہ ان کے ذریعے ہمارے تک پہنچنی تھی۔ تو یہ جو صاحب تھے، یہ پاسکو جو ادارہ ہے سرکاری، یہ جو اناج کے سٹور رومز کا میرا خیال ہے انچارج ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس ادارے کو، پاسکو ہی ہے شاید، اس کے اندر گریڈ 19 کے اندر افسر تھا، یعنی کہ نیچے سے آیا ہوا افسر تھا وہ، اور بس 2 سال میں یا 1 سال میں ریٹائر ہو جانا تھا۔ تو یہ اب نومبر 2005 کی بات ہے، ابھی بھوچال کو آئے ہوئے مہینہ ہی گزرا ہے۔ تو جب عورتیں دونوں ادھر بیٹھ کے بات کر رہی تھیں تو یہ صاحب کنسپریٹوریلی میری طرف ہوئے اور ذرا نا سینسٹر سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں، پھر اے پکام بارے کی خیال ہے تہاڈا، کہ زلزلے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا میں بڑا بھونچکا رہ گیا کہ یار اتنی جانیں ضائع ہوئی ہے، یہ اس کو مذاق سمجھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے پکام بارے کی خیال ہے پھر تہاڈا۔ تو میں نے کہا بھائی جی یہ اس طرح سے جانیں ضائع ہو گئی ہیں، یہ آپ اس کو اس طرح لائٹلی اور مذاق سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں پھر تانوں گل ہی نہیں پتا۔ میں کیا ہے مینوں کیڑی گل نہیں پتا؟ اسامے والی گل نہیں تانوں پتا، اسامے بن لادن والی گل؟ میں کہ نہیں، لو اخباراں چ آ گئی ہے۔ اچھا پڑھتا وہ یہ دونوں جو چیتھڑوں کے نام میں نے لیے ہیں، ان دونوں میں سے ایک چیتھڑا وہ پڑھتا تھا، وہ ایک پڑھا بھی ہوا تھا اس کے کمرے میں وہاں پہ اس کے لیونگ روم میں۔ تو کہتا ہے کہ اس میں خبر چھپی ہے کہ یہ تو امریکہ نے بم مارا ہے، وہ بن لادن ادھر چھپا ہوا تھا کشمیر میں، انہوں نے بم مارا ہے اور اس کو مارنے کے لیے۔ تو میں کہا اتنی تباہی پھیری ایک بندہ مارنے کے لیے، 1,00,000 بندہ مزید مار دیا کہ وہ تے ہور ٹائپ دا بم مارنا چاہ رہے سی، وہ تو ایسا مارنا تھا کہ چاروں طرف تباہی پھیر جانی تھی، پر انڈیا والوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، ہمیں نہیں منظور، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے اگر تم نے کوئی نقصان کیا نا تو پھر تم دیکھ لینا، ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو امریکہ ڈر گیا، امریکہ نے پھر وہ سپیشلی بم بنایا انہوں نے، وہ جڑا بم سی وہ دا نقصان ایکو پاسے جانا سی۔ دیکھ لو تسی انڈیا چ کنا گھٹ نقصان ہویا، سارا جڑا نقصان ہے وہ پاکستان وچ ہویا ہے۔
میں کہا جی یہ واقعی اخبار ایک خبر چھپی سی؟ ملو بالکل. پھر اس نے کسی 1-2 ٹکے کے ٹٹ پونجیا سے صحافی کا نام بھی لیا جس نے یہ لکھی تھی اخبار میں بات، اور اسے پورا یقین تھا کہ یہ جو بھوچال آیا تھا یہ اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے آیا تھا. امریکہ نے ایک ایسا بم ایجاد کیا کہ جس کا نقصان صرف ایک ہی طرف کو جا سکتا تھا، اور وہ ایک ہی طرف کو آیا، اور وہ ایک طرف جو تھی وہ بیچارہ پاکستان تھا. تو جناب یہ اس بھوچال کی داستان ہے، اور یہ ان کا خیال تھا. اور وہ انہوں نے تمسخر اڑایا کہ لو تانوں گل ہی نہیں پتا، تانوں وچلی گل دا نہیں پتا. ہس کے وہ بار بار کہے مجھے تانوں وچلی گل دا ہی نہیں پتا، تسی اخبار نہیں نہ پڑھتے. اور یہ چونکہ میں اس قسم کی بے پرکی اور اوٹ پٹانگ باتوں کا ذکر کر رہا ہوں، اب تو 2 پیڑھیاں گزر چکی ہیں. ایک 1968 میں 68 میں ایک زورا فونا آئی تھی انڈونیزیا سے یہاں پہ. پیٹ اس نے اپنا نکالا ہوا تھا اتنا بڑا، وہ کوئی تکیہ شکیہ رکھ کے نکالا ہوا تھا. وہ کہتی تھی میرے پیٹ میں حضرت عیسیٰ ہے. اور جناب یہ 68 کی یا 69 کی بات ہے، یحییٰ خان کا زمانہ تھا. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت عیسیٰ اس کے پیٹ میں، یہاں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. جناب اسٹیٹ گیسٹ بن گئی وہ، اور جناب وہ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. وہ نا گھٹنے اوپر کر کے لیٹ جایا کرتی تھی ادھر مغرب کی طرف ٹانگیں کر کے، اور کہتی تھی کہ اس وقت اب حضرت عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. اور ادھر جناب تکبیریں بلند ہو رہی تھیں. لوگوں نے کہا واہ جی واہ، بس حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، اب پورے دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی، تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی. اور بہت یہاں پہ کھیل تماشا ہوا. بڑی وہ جناب پتہ نہیں کتنے دن وہ یہاں پہ رہی، وہ ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ رہی، اور بڑی باعزت طور پہ اس کو بڑی عزت ملی. اور اس کے بعد جب وہ چلی گئی تو بہت بعد تک وہ باتیں ہوتی رہیں. یہ پتہ نہیں، مجھے اب یہ نہیں یاد کہ کب جا کے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یار وہ تو فراڈ تھی. تو ہم یہاں پہ ہمیں نا یہ جو ہمارے چیتھڑے ہیں اردو کے، یہ جو مرضی جنک چھاپ دیں، وہ ہم نے تو آمنا صدقنا ماننا ہی ماننا ہے. وہ چھپ اخبار ہی آیا ہے جی. تو آج کی داستان جو تھی وہ صرف یہ چھوٹی سی مزاح کا خیز ایک کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا تھا.